الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اس محفل میں استقبال ہے۔ جرائم کی دنیا کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ شریعت نے جرائم کے روک تھام کے لیے کیا تدابیر اختیار کی ہیں اور اس کے مثبت نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، پچھلی 2 محفلوں میں ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز آج ایک نئی سزا آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ جرم ہے ڈرگز وغیرہ، شراب، نشیلی دوائیں یا نشیلی اشیاء جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، پوری دنیا میں ایک وبا بن گئی ہے اور نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو برباد کرنے کے لیے، نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں انڈر ورلڈ سے یا جرائم کی دنیا سے، جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، ان کے روک تھام کے لیے شریعت نے کیا قانون رکھے ہیں، وہی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس گفتگو میں جو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں وہ ہمارے وہی معتبر علماء کرام ہیں جو پچھلی 2 محفلوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ محترم مفتی پنجاب فضل الرحمن ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ، جو کہ مالیار کوٹلہ میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں، اور 50 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور مشہور داعی و خطیب ہیں۔ پیس ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ایسے ہی دائیں طرف مجھ سے دور مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ، جو کہ جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ہیں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں دعوتی مقاصد کے لیے آپ دورے کرتے رہے ہیں۔ ریڈینس ہفت روزہ انگریزی جریدہ کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا عبدالہادی عمری حفظہ اللہ ہیں، جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے آپ فارغ التحصیل ہیں اور مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے آپ صدر ہیں۔ میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بھی تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے خیر و برکت والی مجلس بنائے۔ مولانا، سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم شراب کی سزا یا ڈرگس وغیرہ کی سزا کے بارے میں گفتگو کریں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عقل، جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور عقل کے ذریعے ہی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مخلوقات سے ممتاز قرار دیا ہے۔ عقل کی کیا اہمیت ہے شریعت اسلامی میں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اسی عقل کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے اندر جو سمجھ ہے اور سمجھ کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے، یہی اس کی فضیلت ہے انسان کی، عقل و شعور کا ہونا، سمجھ کا ہونا۔ جو چیز اس کی سمجھ کو زائل کر دے وہ اللہ کی نظر میں نہایت ہی مبغوض اور بری ہے، کہ انسان کا جو جوہر ہے وہ جوہر اس سے چھپ جائے یا چھن جائے، اور چاہے وقتی طور پر ہی انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جائے، یہ خود انسانیت کے لیے ایک گری ہوئی بات ہے۔ انسان تو وہی ہے کہ جو باہوش ہو اور جو کچھ وہ کر رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا ہو، اپنے اختیار کے ساتھ کر رہا ہو۔ اگر وہ بے اختیار ہو جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے، اور اس حالت میں وہ کچھ ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی نادانی اور اس سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الخبائث کہ تمام خباثتوں اور تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہے شراب یا کوئی بھی ایسا نشہ جو عقل کو چھپا لے اور عقل سے بیگانہ کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ بیچنے والا ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کسی نشاندہی کرنے والا ہو، ان کا اگر ہے، پینے والا، پلانے والا، پیش کرنے والا، دھو کے لے جانے والا، سبھی اس میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 10 لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے انسانی عقل کی بڑی اہمیت ہے زندگی میں۔ اسی عقل سے ہم کام لے کر ہماری تمدن کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی، تو اگر عقل ہی رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ مولانا محترم، ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ کیا یہ جو دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جیسے کہ یہ ڈرنکس وغیرہ کے نام پر پیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ انسان کا انفرادی مسئلہ ہے، انڈیویجول مسئلہ ہے،
کہ کیوں شریعت کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دیتی ہے؟ ایک آدمی پی رہا ہے، بعض دفعہ اس کو نشہ بھی نہیں ہوتا یا اس قدر نشہ نہیں ہوتا کہ وہ خلفشار مچائے، تو کیا یہ واقعی انڈیویجول مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے یہ ڈرگس وغیرہ کا لینا، انٹاکسیکنٹ چیزوں کا لینا؟ انڈیویجول یا فرد، اس کو اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن انڈیویجول کبھی انڈیویجول نہیں ہوتا ہے، سوسائٹی کا ایک جز ہے. اور اگر تمام لوگ اسی آزادی کا نام لے کر فائدہ اٹھاتے لگے، اس کے بعد پھر وہ شراب پیتے رہے، تو پھر سوسائٹی برباد ہو جائے گی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے والی چیز اس کی عقل ہے. عقل کی بنیاد پر ہی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، اور اس بنیاد پر ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے فرائض کو پہچانتا ہے، خدا کے احکام کو پہچانتا ہے. اسی لیے اسلام، یہ مقاصد شریعت کی جو بات ہمارے پاس آتی ہے، آبجیکٹیوز آف اسلامک لا کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کی عقل کی حفاظت کی جائے. وہ شراب انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، ہر طرح کی خرابیوں میں اس کو مبتلا کر دیتی ہے. اسے تمام زبانوں میں، ہندی میں کہا گیا پاپ جننی، اردو اور عربی میں کہا گیا ام الخبائث، انگلش میں کہا گیا کہ مدر آف آل ایولس. تو اس لیے اسلام میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم میں جو دو لفظ یعقلون اور تعقلون مختلف جگہوں پر کہ تم سمجھ سے، فہم سے کام نہیں لیتے، اور جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کر رہی ہے چیز یہی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوگا کہ آنکھیں، کان، ناک اور دماغی صلاحیت دینے کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو شراب کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے نقصانات ہم قرآن و سنت سے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، فل اسٹاپ. یہ حرام ہے، حرام ہے. لیکن اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس کو رجس کہا گیا، شیطانی کام کہا گیا. کامیابی کے لیے اس سے بچنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ شراب کا نقصان ہے. اب شراب کا نقصان صرف قرآن کے اور سنت کے ذریعے سے نہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اس وقت مغربی دنیا کے اندر جہاں شراب وہ لوگ پانی کی طرح پیتے ہیں، مگر اس کے باوجود برطانیہ کی NHS کی رپورٹ، یعنی محکمہ صحت کی جو رپورٹ ہے، نیشنل ہیلتھ سروس کی رپورٹ، اس کے مطابق وہاں کا جو ہاسپٹل وغیرہ کا جو یعنی صحت کا جو بجٹ ہے، اس کا 1/3 صرف شراب سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نکل رہا. مولانا بعض لوگ جو اس کا استعمال کرتے ہیں نشری چیزوں کا، شراب کا یا ڈرگس وغیرہ کا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال نشاط کے لیے، چستی کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمارا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، تیز اور ترار ہوتا ہے، کام میں تیزی آتی ہے. کیا اس دلیل میں کتنا دم ہے؟ یہ دلیل تو بالکل بے دم ہے، اس لیے کہ وہ جو نشاط جس کو وہ کہتے ہیں، وہ ایک عارضی احساس تو ہو سکتا ہے کسی چیز کے استعمال کرنے کے بعد، لیکن جو اس کا ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، اور جو اس کا نقصان ہے، وہ بہرحال جسم کو ہو کر رہتا ہے. جگر کی خرابیاں اور دوسری بیماریاں اس سے پیدا ہونا، یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ تو متفقہ ایک بات ہے کہ یہ چیز انسان کے اخلاق اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی، اس کے لیے کوششیں کی گئی ہیں مختلف سطح پر. امریکہ میں 1933 میں اس بات کے لیے بڑی جد و جہد کی گئی، چونکہ رپورٹ یہ آئی کہ زیادہ تر جرائم جو ہو رہے ہیں وہ نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور دوسرے جو جرم ہو رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ شراب کا استعمال ہے. تو اس بات کی کوشش کی گئی کہ شراب پر پابندی لگے. سینٹ نے اس کے لیے باقاعدہ پہلے پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو آمادہ کیا، ذہنی طور پر تیار کیا، اور پھر ایک قانون پاس کیا شراب پر پابندی کا. لیکن وہ قانون ناکام ہو گیا، اس کو واپس لینا پڑا، اس لیے کہ وہ قوم جو قانون کی پابندی کی عام طور پر عادی ہے، وہ اس عادت بد کو چھوڑ نہیں پائی. نہیں، اس میں دوسرا بھی ہے مولانا. اصل سبب جو ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سبب ہے، ایک طرف حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے، مثال کے طور پر پابندی لگانے کے لیے اشتہار دے رہی ہے $100 کا، اور شراب کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپنی اسی جگہ اشتہار لگا رہی $1000 کا. اس کو ٹی وی میں مختلف جگہوں پر دکھایا جا رہا ہے. تو £100 کا یا $1 کا جو اشتہار ہوگا، اس کا کتنا اثر ہوگا؟ اس کے مقابلے میں $1000 خرچ کیے جا رہے ہیں اس کا اشتہار. یہ تو اب ہے، لیکن امریکہ میں اس کی سنجیدہ کوشش کی گئی. جی مولانا،
آپ سارے لوگوں سے انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین آپ کا کرام، بریک یہاں بڑا پر ہم وقفہ خطرناک لیتے ہیں، ہوتا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی اس جہاں میں، اس جہاں سے بعد بھی جس سے حاصل ہو، کریں وہ تربیت اولاد کی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رہنمائی ہے؟ آصف حمید، کہ آپ نے ارشاد فرمایا بچہ فطرت صحیحہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اعجاز لطیف، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ گود جو اس کو والدین کی شکل میں حاصل ہے۔ رب کو راضی کرنے والی، بندوں سے محبت کرنے والی، کامیابی کی مثال بننے والی۔ کہ سب سے اچھا تحفہ والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ حسن ادب۔ دیجیے اپنے بچوں کو ایسی تربیت جو کامیابی کی ضمانت بنے، زندگی میں اور زندگی کے بعد۔ تربیت اولاد، ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ناظرین کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی بھی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے، اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو، جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنے محترم علماء کرام سے شراب اور اس کے نقصانات، ڈرگس وغیرہ کے جو مضرات ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ میں 1933 میں اس کے لیے بڑی سنجیدہ کوشش کی گئی، پورا ماحول بنایا گیا اور قانون پاس کیا گیا، اور حکومت کی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود وہ قانون کامیاب نہیں ہو سکا، اور لوگ غیر قانونی شراب گھر گھر گھٹیا درجے کی بننے لگی جی، اور اس سے زیادہ پی جانے لگی۔ تو یہ ایک مسئلہ جو قابل غور ہے کہ اسلام نے قانون بنایا اور اس پر پوری طرح عمل ہوا، اور عمل اس درجے میں ہوا کہ آج تک مسلم سماج میں اس چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جی، اور جو لوگ کرتے بھی ہیں تو ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اکا دکا لوگ ایسے جی، چھپ چھپا کر کرتے ہیں، کم سے کم پوری کالے طرح بیگ کامیاب میں رہا۔ سوسائٹی میں اس کو شیشہ خریدتے ہیں، کالے بیگ میں لے جاتے ہیں تاکہ حضور کسی کو نبی دکھے کریم نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ قانون پوری طرح کامیاب رہا اور آج تک کامیاب ہے، لیکن متمدن دنیا نے ایک قانون بنایا، وہ ناکام رہا۔ تو یہ پہلو بڑا قابل غور ہے کہ اسلامی انسانی قانون اور الہی قانون کا جو فرق ہے کہ الہی قانون دلوں تک پہنچتا ہے، دل بھی اس کو قبول کرتے ہیں، جب تک دل قبول نہ کرے چاہے آپ کتنا ہی قانون بنا لیں اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی جزاک اللہ مولانا، اس اسی میں اہم اگر پوائنٹ یہ- ہے، میں آپ سے سننا چاہوں گا مولانا اعجاز اسلم صاحب، یہ کہ یہ جو سسٹم ان کا امریکہ نے جو قانون لانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام رہی، ایسی دنیا کے مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو قوانین لائے جاتے ہیں کسی جرائم کے سدباب کے لیے وہ عموماً کامیاب نہیں ہوتے، جی جبکہ ہمارے سامنے شریعت کی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نافذ کیا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جن کے لبوں تک جام پہنچ چکے تھے فوراً انہوں نے واپس کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ کیوں یہ سسٹم ناکام ہوتا ہے مولانا بنیادی طور پر؟ وہاں پر چونکہ صرف اس کو قانون کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر سزاؤں کا نفاذ نہیں کیا گیا، اور پھر یہ کہ
ذہنی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے وہاں پر ناکام ہوا ہو۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے کوشش کی کہ اس کی خرابیوں کو واضح کیا، اس کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا، اس لیے مسلم ممالک میں ان سب وجوہات سے اس کا اور پھر یہ کہ ان وضعی قوانین کا تعلق صرف دنیا تک ہے، جی جی، اور وہ بھی محدود لوگوں کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے وقتی فائدوں کے لیے۔ اسلامی قانون جو ہے وہ انسان کے پہلے تربیت کرتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ اس کا حصہ ہے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مولانا اعجاز اسلم صاحب، آپ نے ایک نکتہ چھڑا، پھر ایک سوال یاد آیا، اور یہ واقعی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، پھر ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مغرب میں سب سے زیادہ، یورپ امریکہ وغیرہ میں شراب پی جاتی ہے، لیکن آپ پروڈکٹ بھی دیکھیں، ان کے انتاجات بھی دیکھیں تو وہ بھی سب سے زیادہ ہیں، مطلب یہ کیوں ایسا ہے؟ اگر مغرب نے شراب کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈبویا ہوتا تو مغرب انسانیت کے لیے اور زیادہ اچھے کارنامے انجام دیتا۔ جتنی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی تحقیقات ہوئی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں نے نہیں کی ہیں جو شرابی یا کبابی ہیں، ورنہ مغرب اور زیادہ مفید کام انجام دے سکتا تھا۔ جی بے شک۔ اس میں میرا ایک اور بھی پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کیوں وہاں شراب ختم نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو آپ شراب کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے ذرائع اور عام کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ مخلصانہ طور پر کوشش کریں تو پابندی لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب وہاں پبلک جگہوں پر بہت سارے علاقوں میں سگریٹ پینے پر پابندی ہے، قانون بن گیا، اور بڑے بڑے اسٹیشن ہیں جس کے اندر لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں، تانے بانے بکھر جاتے ہیں، ایک قانون بنائے اور وہ چل گیا۔ اب اس کے مقابلے میں یہ جو شراب کا ہے اس انداز سے اس کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اب اس کی مثال یہ، ایک طرف آپ شراب کو روکنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ڈرگز کے کاروبار کے لیے ذرائع انڈائریکٹ فراہم کر رہے ہیں۔ سامنے پولیس پکڑ رہی ہے اور پیچھے اس کو معلوم ہے کہ کہاں سے وہ سپلائی ہو رہا ہے، کس طرح سے سپلائی ہو رہا ہے، اور وہ مکمل لوگوں تک پہنچ رہی ہے ڈرگز مختلف، چاہے وہ افیون ہو، چرس ہو۔ اس کی برائی کو حکومت اتنا محسوس نہیں کرتی، نہیں، برائی کو محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کو جس طرح سے روکنے میں فائدے کے لیے، اپنی آمدنی کے لیے کرنی چاہیے، اپنے فائدے اور اپنا ٹیکس، گورنمنٹ کا جو ریونیو وغیرہ ہے، ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کو اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی انکم کو کسی طرح سے برقرار رکھا جائے، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چل سکتا۔ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کا جو سرمایہ داری کا نظام ہے، یہ سرمایہ دار ہر طرح کے فواہش کو، ہر طرح کی خرابیوں کو، ہر طرح کی انسانیت کچھ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہیں۔ یہ پورنوگرافی کو پھیلاتے ہیں، یہ جنسی فحاشی کو پھیلاتے ہیں، یہ شراب کو پھیلاتے ہیں، اور ان سب چیزوں کی طرف لے جانے والی جو ام الخبائث ہے وہ شرابی ہے۔ یہ سرمایہ داروں کا ایک کھیل ہے جس کے ذریعے سے وہ اس طرح کی خرابیوں کو پروان چڑھا کر، اب دیکھیے شراب کو انہوں نے پہلے ایک حد تک برداشت کیا، اب تو وہاں پر مخدرات یعنی کہ یہ ڈرگس آ گئے، اور ڈرگس کے تو وہ لوگ بھی پریشانی کے بعد ڈرگس کا شکار ایک بار ہونے کے بعد برباد ہو جاتا ہے، پورا سماج برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک دیکھیے کہ خود انڈیا کے اندر بعض صوبوں میں شراب پر حکومتوں نے پابندی لگائی، حالانکہ وہ مسلم حکومت نہیں تھی، لیکن اپنی مصلحت سے انہوں نے پابندی لگائی، اس کے بہت سارے فائدے سامنے آئے، لیکن مالی طور پر جیسے ہی ان کو اپنے بجٹ میں کمی دکھائی دی، دوسری حکومت آتے ہی اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا، تو یہاں خود اس کا تجربہ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شراب کے نقصانات صرف مسلمان نہیں، یہاں کے اپنے کئی غیر مسلم وہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور صوبوں میں بعض جگہ لگائی گئی پابندی۔ ایک اور بات میں عرض کروں، ابھی ایک 2-4 سال قبل دلی پردیش کی جو چیف منسٹر ہیں ان سے ملنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ہندو مسلم سب گئے تھے شراب کے سلسلے میں۔ وہاں ایک غیر مسلم نے جو بتایا، بھئی سچی بات یہ ہے کہ شراب کا خاتمہ تو بس اسلام ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ باقی ہر جگہ کچھ نہ کچھ نرمیاں ہیں، اسلام صاف کہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی شراب کا حرام۔ جی مولانا، ابھی تک تو کافی ہم شراب، ڈرگز، انٹاکسیکینٹ، نشیلی جو اشیاء ہیں ان کے نقصانات پر بحث کر چکے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اسلام نے اس کو روکنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی ہے، شریعت نے کیا اسٹیپ لیا ہے؟ اسلام نے جو تدبیر اختیار کی وہ بہت مؤثر ہے، وہ جڑ سے اس بیماری کو نکالتی ہے، اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ دنیا اس کا منظر دیکھ چکی ہے۔ اسلام کے یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خوف خدا پیدا کرتا ہے، جی، دلوں کے اندر یہ بات بٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برا سمجھا ہے تو تم بھی برا سمجھو، تم بھی اس چیز سے بچو۔ جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناراض کرنے والی ہے،
اور ہمیں اس لیے بچنا چاہیے کہ ہمارا رب اس سے ناراض ہوگا جی، تو پھر وہ حقیقی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے. مطلب تنہائی میں بھی آدمی یہ احساس کرتا ہے، تنہائی میں بھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں کوئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ شریعت کا ڈنڈا تو عوام میں ہے، شریعت کا ڈنڈا یہی اصل جڑ ہے ڈنڈے سے زیادہ ایمان کی بات ہوگی. نہیں، عوامی طور پر تو شریعت کے ڈنڈے کا اس کو خوف رہے گا، لیکن تنہائی میں جب جاتا ہے، تنہائی میں اس کے ایمان کی بات ہوگی. جی، وہاں پر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. باہر اس کو یہ بھی خوف ہے کہ مجھے یہ سزا بھی مل سکتی ہے، اندر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. دونوں چیزیں مل کر اس کو اس پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ اس برائی سے دور رہے. اور یہ دکھا دیا اسلام نے کہ کامیابی اگر ہوگی تو اسی صورت میں ہوگی. نہیں، حد کیا رکھی؟ حد جاننا چاہتے ہیں. جو شراب پیتا ہے اس کی جو سزا ہے، کورٹ میں لایا جائے، سزا اگر اس کی سزا شروع میں تو کوئی متعین نہیں تھی. جی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی کوئی متعین سزا نہیں تھی. کبھی جوتوں سے مارا جاتا تھا، ویسے پٹائی کی جاتی تھی. اس کے بعد 40 کوڑے کیا جاتا تھا، چہرہ سزا رکھی گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حد قذف، یعنی جو کسی پر الزام تراشی کرے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے، اس کی سزا جو 80 کوڑے ہے، وہ 80 کوڑے اسی پر قیاس کر کے شراب کی پینے کی سزا. آدمی کی عقل میں فطور ہوگا تو ہی وہ دوسرے پر الزام تراشی کرے گا. اس پر قیاس کر کے یہ سزا متعین کی گئی. لیکن اس میں گنجائش ہے کہ اگر حالات کے اعتبار سے قاضی جو ہے کم زیادہ کرنا چاہیے گا. جو سزا ہے کوئی نص قطعی نہیں ہے، 40 یا 80 اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے حالات کے اعتبار سے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ دونوں قسم کی سزائیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور خوف خدا اور دنیا کا بھی ڈر اور رسوائی کا بھی، اور پورے ماحول میں یہ بات کہ بھئی ایک برائی ہے، اس کو برائی سمجھا جائے. یہ سزا جو شریعت نے رکھی ہے یہ کس حد تک مؤثر ہے؟ کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ کے فضل سے مسلم ملکوں میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں مولانا، یہ نہ کہیں. جی، مسلم ملکوں میں نہیں ہے، اکثر میں ہے. جی، اور اکثر میں پیتے ہیں. نہیں، لیکن ہر جگہ سزا مسلم ملکوں نے بھی نافذ نہیں کی اگر حقیقت کو آپ دیکھنا چاہیں تو. لیکن اگر نافذ کی جائے انشاءاللہ اس کا خاتمہ. بلکہ بعض ایسی ایئرلائنس ہیں، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو حالانکہ چلتی ہیں ان کی، مگر اس کے باوجود المشروبات الروحیہ، یعنی عجیب و غریب نام دیا ہوا ہے اس کا کہ المشروبات الروحیہ، کہ شراب وغیرہ، اس کو نام دیکھیں کتنا لطیف دیا ہوا ہے. خوبصورت. تو چوری اور سینہ زوری. مولانا اگر شراب پیتا ہے تو اس کے لیے تو سزا متعین ہے. شراب پیتا نہیں ہے، ایک آدمی شراب بیچتا ہے، شراب بناتا ہے، وہ ایسے لوگ اگر پکڑے جائیں، ڈرگس وغیرہ وہ تو بڑا کچھ کرتا ہے، تو شریعت نے ظاہر سی بات اس کے لیے حد نہیں رکھی. لیکن کس حد تک اس کو تعزیری طور پر ہم سزا دے سکتے ہیں؟ تعزیری قوانین اس کے لیے مقرر کیے جا سکتے ہیں، چونکہ شریعت نے شراب سے میں انوالو ہونے کے ہر پہلو کو منع کیا ہے. بیچنا، خریدنا، پروپیگنڈا کرنا، نشاندہی کرنا، ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے. اس لیے آپ حالات کے مطابق اگر تعزیری قوانین مقرر کرنا چاہیں تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے جو خود تو نہیں پیتے لیکن شراب بناتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے کہ آپ دوسروں کو اور زیادہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جیسے ڈرگس کا جو سپلائر ہوتا ہے، اگر چوری پکڑا گیا تو اس کی سزا قتل ہے. تو انہی تعزیری طور پر انسان میرے خیال میں جو سزا اسلامی ممالک نے قتل کی مقرر کی ہے وہ فساد فی الارض، کیونکہ وہ ڈرگس کے بہت سیریس کا فساد جو ہے وہ اتنا ہی بڑا فساد ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اور یہ سزا بالکل مناسب ہے. اسی پر ہم نے پچھلے دنوں ایک مقالہ بھی ایک اس کے لیے پیش کیا تھا کہ اس پر ثابت کیا تھا کہ یہ سزا بالکل صحیح ہے. یہ USSR رشیا کا جو زوال ہوا اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ شراب کا اوڈکا جو بہت ہی سٹرانگ شراب ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ استعمال تھا. اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت متاثر ہوئی، ایکسیڈنٹس بڑھے اور قوت کار گھٹی، اور پھر اس کے بعد ایبسنٹیزم یعنی کہ کام پہ نہیں جانا، کام چوری کرنا، پروڈکشن کا کم ہونا، اور پھر مافیاز کا ڈیولپ ہونا، یہ سب ہوا اور بہت بڑا فیکٹر تھا سوویت رشیا کے زوال کا. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ کے سامنے بہت ساری مفید باتیں آئیں. آپ نے شراب، نشیلی اشیاء، ڈرگس جو عام ہے اس کے خطرات، اس کے مضرات، اس کے نقصانات آپ نے ہمارے علماء کرام سے سنے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت نے جو ڈرگس کے کاروبار کے لیے، ڈرگس کے استعمال کے لیے اتنی سخت سزا رکھی ہے.
چاہے پینے والے کے لیے یا اس کے کاروبار کرنے والے کے لیے، تو کیوں رکھی ہے اور یہ کتنا موزوں ترین سزا ہے، اور یہی وہ سزا ہے جو لوگوں کو اس کاروبار سے باز رکھ سکتا ہے، اور اسی میں انسانیت کے لیے نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہماری یہ محفل بھی کافی پسند آئی ہوگی، آپ نے کافی سے استفادہ کیا ہوگا، لیکن اب رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔